حکومتی قانون سازی سے لیول پلینگ فیلڈ کی راہ ہموار ہو گئی۔ عدالتی اصلاحات سے نواز شریف اور دیگر کی تاحیات نااہلی ختم ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے تاحیات نااہل قرار دیے گئے سابق وزیر اعظم نواز شریف سمیت دیگر متاثرین کو قومی اسمبلی سے منظور ہونے والے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق مل گیا ہے۔ نااہلی کے حوالے سے یہ ترمیم محسن داوڑ کی جانب سے پیش کی گئی تھی، جو بل میں شامل کر لی گئی، جس سے نواز شریف کے علاوہ یوسف رضا گیلانی، جہانگیر ترین اور از خود نوٹس کیسز کے فیصلوں کے دیگر متاثرین بھی مستفید ہو سکیں گے۔ ایسے افراد کو اب 30 روز میں ون ٹائم اپیل کا حق حاصل ہوگا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل 2023 میں محسن داوڑ کی ترمیم شامل کر لینے کے بعد سپریم کورٹ سے تاحیات نااہل نواز شریف کو سزا کے خلاف اپیل کا حق مل گیا ہے۔ محسن داوڑ نے کہا کہ کراچی کا نسلہ ٹاور بھی از خود نوٹس کی وجہ سے گرایا گیا۔ ماضی میں 184/3 یعنی از خود نوٹسز کے متاثرین کو 30 دن میں اپیل کا حق دیا جائے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ نے کہا کہ یہ ایک بار کی قانون سازی ہے، اس سے کوئی پینڈورا باکس نہیں کھلے گا۔ محسن داوڑ نے کہا کہ پرانے احساسات ہیں، اس ترمیم پر کیوں ہچکچا رہے ہیں۔ اس دوران پیپلز پارٹی نے محسن داوڑ کی ترمیم کی حمایت کر دی اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حکومت میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے تحفظات ہوتے ہیں، مگر ہم محسن داوڑ کی ترمیم کی مخالفت واپس لیتے ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران ہی وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی مشاورت ہوئی، جس کے بعد محسن داوڑ کی مجوزہ ترمیم منظور کر لی گئی۔ محسن داوڑ نے کہا کہ یہ قانون اب بن رہا ہے، لیکن لوگ سو موٹو کیسز کے باعث ماضی میں بھی متاثر ہو چکے ہیں، ان لوگوں کو بھی ریلیف ملنا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور جہانگیر ترین بھی اس سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جن لوگوں کو اپیل کا حق نہیں دیا گیا اور ایسے تمام لوگوں کو جو اس سے متاثر ہوئے، انہیں 30 دن میں اپیل کرنے کا حق دینا چاہیے۔ بعد ازاں قومی اسمبلی نے عدالتی اصلاحات کا بل سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل 2023 کو متفقہ طور پر منظور کر لیا، جس کی ایک شق کے مطابق بینچوں کی تشکیل اور از خود نوٹس کا فیصلہ اب کوئی فرد واحد نہیں بلکہ ایک کمیٹی کرے گی، جس میں چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین جج شامل ہوں گے۔ عدالتی اصلاحات سے متعلق بل بھاری اکثریت سے منظور کیا گیا، جہاں حزب اختلاف اور حکومتی اراکین نے اس بل کی بھرپور حمایت کی، جبکہ چند آزاد اراکین نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے اسے عدلیہ پر قدغن قرار دیا۔ اصلاحاتی بل کی ایک شق 184/3 کے تحت عدالت کی جانب سے لیے گئے از خود نوٹس کے فیصلے کے خلاف 30 دن کے اندر اپیل دائر کی جا سکتی ہے، جس کے بعد 14 دنوں میں سپریم کورٹ اس کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کا پابند ہوگی۔ بل میں مزید کہا گیا ہے کہ اپیل کرنے کا حق اس متاثر فرد کو بھی دستیاب ہوگا جس کے خلاف حکم اس ایکٹ سے پہلے 184/3 کے تحت جاری کیا گیا ہو۔ بل کے مطابق اس ایکٹ کے قانون بننے کے 30 دن کے اندر اندر وہ افراد بھی فیصلوں کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں جو ماضی میں متاثر ہوئے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 قومی اسمبلی سے تو منظور ہو چکا ہے، لیکن اسے قانون بنانے کے لیے حکومت کو اسے سینٹ سے بھی منظور کروانا ہوگا۔ اس بل کی قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد بعض حلقوں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بل کو منظور کروانے کا مقصد سابق وزیر اعظم نواز شریف اور عدالت کی طرف سے نااہل قرار دیے گئے دیگر سیاستدانوں کو اپیل کا حق دینا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے اس حوالے سے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے اس بل کو منظور کروانا نواز شریف کو نااہلی کے خلاف ریلیف دینے کی کوشش ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کی نااہلی آرٹیکل 184/3 کے تحت ہوئی، عام قانون سے آپ اس کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ خیال رہے سابق وزرائے اعظم نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور پی ٹی آئی کے رہنما جہانگیر ترین سپریم کورٹ کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 184/3 کے تحت لیے گئے سوموٹو یعنی از خود نوٹس کے ذریعے نااہل ہوئے تھے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سپریم کورٹ نے پاناما لیکس کیس میں جولائی 2017 کو اپنے بیٹے کی کمپنی سے قابل وصول تنخواہ کو ظاہر نہ کرنے پر نااہل قرار دیا تھا۔ اس طرح پی ٹی آئی کے سابق رہنما جہانگیر ترین کو بھی سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت اثاثے ظاہر نہ
करने पर नाअहल करार दिया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले यूसुफ रजा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ करप्शन केस की तहकीकात पर अदालती हुक्म न मानने पर तौहीन अदालत के इल्जाम में जून 2022 को पाकिस्तान के वजीर आजम की मसनद से हटा दिया था। क्या सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 की मंजूरी के बाद नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और यूसुफ रजा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील करने का हक हासिल हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के वकील हैदर वहीद समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के कानून बन जाने के बाद नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दीगर अफराद को भी अपने माजी के मुकदमात में फैसलों के खिलाफ अपील करने का हक होगा। इनके मुताबिक कानून बन जाने के बाद 30 दिन के अंदर नवाज शरीफ समेत दीगर अफराद अपने खिलाफ आने वाले फैसलों के खिलाफ अपील कर सकेंगे। सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी का इस हवाले से कहना था कि नवाज शरीफ और दीगर अफराद के केसेस पर नए कवानीन का इतलाक नहीं होगा क्योंकि इस कानून का इतलाक मौसर माजी नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि वो तमाम फैसले हो चुके और उन पर अमल दरामद भी हो चुका। साबिक जज ने कहा कि हुकूमत की जानिब से अदालती कवानीन में तरमीम का मकसद तो अच्छा है लेकिन तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं। उनके मुताबिक एक कानून के जरिए आइन में तब्दीली नहीं लाई जा सकती बल्कि आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है जो कि मौजूदा हुकूमत के पास मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील इकराम चौधरी भी जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी से इत्तफाक करते हुए कहते हैं कि अदालती प्रोसीजर में तब्दीली होने के बाद भी नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और यूसुफ रजा गिलानी अपने केसेस में किए गए फैसलों के खिलाफ अपील नहीं कर सकेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि नए कवानीन का इतलाक नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और यूसुफ रजा गिलानी के केसेस पर नहीं होगा क्योंकि नए बनने वाले कवानीन का इतलाक माजी के केसेस पर नहीं होता। सीनियर कानूनदान सरूप एजाज का कहना है कि उनके नज़दीक ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा क्योंकि लगता यह है कि हुकूमत का इरादा माजी के केसेस में भी लोगों को अपील का हक देने का है। उन्होंने बताया कि मेरे ख्याल में इन अदालती इस्लाहात के मामले को भी कोई सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा और वहां से इसकी तशरीह करवाई जाएगी कि क्या इस कानून के तहत माजी में भी लोगों को सजाओं के खिलाफ अपील का हक दिया जा सकता है या नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।